السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی کلاسز جاری ہیں، آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم آمین۔ ہم آج جو ہے سبق پڑھیں گے مضارع کے لیے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا فعل اور ابتدائی چند باتیں کہوں گا تاکہ کہ تازہ ہو جائیں سب چیزیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی زبان جو بنتی ہے، پہلے زبان بنتی ہے، اس کے بعد گرامر بنتی ہے۔ گرامر بعد میں اس کو اس حساب سے طے کیا جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے ایسے لفظ آتے ہیں کہ جو گرامر کے حساب سے ہمیں لگتا ہے وہ ہے۔ تو ہم چونکہ اسم پڑھ چکے ہیں، ہم فعل پڑھ رہے ہیں۔ فعل کا عربی زبان میں سب سے آسان جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ فعل 3 حرف کے ہوتے ہیں۔ عام طور پر فعل 3 حرف کے ہوتے ہیں، جو 90% سمجھو کہ وہ 3 حرف کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فعل جو ہے، خود فعل جسے ورب کہتے ہیں ہم، وہ بھی فے عین لام 3 حرف کا ہے۔ اب جو زبان بولتے جائیں تو اس میں یہ وزن کی زبان ہے، تو فعل پہ جو وزن ہے وہ یہ تھا، وزن ہم حرکات کو کہتے ہیں، جیسے یہ ہے فے عین لام۔ اس میں جو وزن ہے یہ ہے کہ فے پہ اگر زبر ہے اور لام پہ زبر ہے، یہ جو ہے مختلف لوگوں نے اس پہ عین پہ، یعنی جو اگر ایسے دیکھیں گے پہلا حرف، دوسرا حرف، تیسرا حرف، جبکہ ہم ان کو فے کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ بولتے ہیں۔ اسی حساب سے جتنا، جیسے یہ اس کا فے کلمہ کیا ہے، میم ہے، اس کا عین کلمہ کون سا، رے ہے، اس کا لام کلمہ کون سا، صاد ہے۔ اس طرح ہم تمام لفظ کو اس طرح بولتے ہیں۔ تو یہ فے عین لام۔ تو عربی زبان میں جب گرامر بنائی گئی تو انہوں نے دیکھا بہت سے لفظ پہ عین پہ زبر ہے، بہت سے پہ زیر ہے، بہت سے پیش ہے۔ تو یہ شکل بنی تھی فعالا، فعیلا، فعولا، ٹھیک ہے۔ فعالا سے بہت سارے لفظ آ رہے تھے، وہ تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ دیکھیں یہاں پر دیکھیں بہت سارے ورڈ آپ کو فعالا کے ملتے ہیں، جیسے سب پہ زبر ہے، نصرہ، فتح، ضربہ، اور ضربہ، نہیں یہ نہیں ہے، ضربہ، اور اس طرح یہ سارے جو ہے سب پہ زبر ہے، تو ان کی تعداد زیادہ تھی، فعلا کے وزن پہ زیادہ تھی، کوئی مشکل نہیں تھی۔ اس سے کم جو تھے وہ زیر والے لفظ تھے، یعنی فاعلا تھے، جیسے یہاں پہ بھی سامعہ ہے، حاسبہ ہے، مارزہ، ان کی تعداد کم تھی۔ لیکن فعولا کی تعداد بہت کم تھی، یعنی کہ کہتے ہیں ڈبل فگر میں بھی نہیں آتی تھی۔ جب انہوں نے یہ حل کر لیا معاملہ، تو فعلا جو ہے یہ فعل ماضی کی اس میں ہوتا ہے، جیسے اس میں جتنا بھی لفظ ہے، ضربا اس نے مارا، جلسا وہ بیٹھا، ظلما، یہ تمام جو ہے فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، تھوڑا سا اندازہ ہوا ہوگا کہ جو 3 حرف کے لفظ ہیں وہ فعل ماضی کو کور کرتے ہیں۔ 3 حرف کے جو لفظ ہیں وہ فعل ماضی کو کور کر رہے ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ فے پہ پہلے یہ جو لفظ ہے اس پہ فے پہ زبر، لام زبر، اور عین پہ زبر بھی ہوتا ہے، زیر بھی ہوتا ہے، پیش بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی تعداد زیادہ، اس کی کم۔ تو یہ تو اتنا مشکل مسئلہ نہیں تھا۔ جب مسئلہ یہ ہوا، تو مسئلہ یہ تھا کہ جب مستقبل اور حال بنانا ہے، تو اس میں یہ ہوا کہ جو فعلا سے جو لفظ بن رہے تھے، اس میں بہت سے لفظ جو بولنے والے تھے وہ فعلا کے وزن پہ بھی، اگر فعلا کے وزن پہ مضارع بھی صرف یعنی یا فعلو ہوتا
تو مشکل نہیں تھا، یہ اس کا عین پہ زبر ہے، عین پہ زبر، معاملہ حل ہو جاتا. لیکن ہوا یہ کہ فعلا کے وزن پہ یفعلو بھی بن رہا تھا، فعلا کے وزن پہ یفعلو، یفعلو اور یفعلو بن رہا ہے، تینوں بن رہا تھا. تو اس میں پہچان کیسی ہو؟ تو گرامر بنانے والوں نے اس کے بھی وہ کر لیے کہ یفعلو کو باب دسرا سے تقسیم کیا، کہ جو جس پہ پیش آ رہا ہے وہ باب دسرا ہے، اور جس پہ زبر آ رہا ہے باب فتح ہے، اور جو جس پہ زیر آ رہی ہے باب ضربہ ہے. اس سے تقسیم سے یہ ہوا کہ یہ ہمیں آسانی سے ہمیں اس کو تقسیم میں پتہ چل گیا کہ باب سے مراد یہ فیملی ایک طرح کہ باب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو باب لکھا ہوا ہے باب نصرہ، یہ ساری نصرہ فیملی سے، اس لیے اس کو ہم بلیک کلر میں لکھا ہے کہ یہ فیملی کا ہیڈ ہے، باقی سب اسی طرح کے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں باب فتح جو ہے فتح ہیڈ ہے. آپ کو ڈکشنری میں جب ملے گا کوئی لفظ لکھا ہوا ہوگا، اگر یہ ذہابہ لکھا ہے، آپ ذہابہ دیکھیں گے، ذہابہ کے آگے وہ فے لکھا ہوا ہوگا، یعنی باب فتح سے یہ تعلق ہوتا ہے. اچھا، تو یہ اس طرح تقسیم ہوئی. اور فائلہ میں دیکھا کہ یفعلو اور فائلہ دو تھا، اس میں تین تھے، فائلہ میں دو تھے اور فاولہ میں ایک ہی تھا. تو اس کو جو تقسیم کیا انہوں نے باب سمعہ دیا اور باب حسبہ دیا. ٹھیک ہے، اس فیملی میں جو ہے جس طرح آئیں گے وہ ہمیں پتہ وہ لکھا ہوا ہوگا کہ سین سے، یعنی آپ کو پتہ چلے گا ڈسٹینس سے، یا آپ اپنے استاد سے پوچھیں گے، یا پھر آپ کوئی بھی وہ ہے، یا قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس حد سے عین کا کلمہ اس سے ہے تو یہ کس باب سے ہوگا. یا فالو یہاں کاف سے ہو گیا، کرما ہے، یہ باب کرمو ہے. بابا ہم پڑھیں گے اس وقت 1 2 3 4 کو ہم کور کریں گے، لیکن یہ کہ ہم اس کو پچھلی کلاس میں کور کر چکے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا کور کر کے پھر ہم یہ آپ کے جو اس موضوع پہ آ جائیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ فاولہ ہے، جیسے فاولہ باب نصرہ سے، باب نصرہ کا ہمیں یاد کرنا پڑے گا. نصرہ یہ جو ہے سب دیکھیں سیم، سب کو نظر آئے گا. دیکھیے یہاں دیکھیے نصرہ ین، اور یہ اس پہ پیش، اس پہ یہاں پیش ہے، یہ بھی وہی ہے، زبر ہے. پہلا کلمہ فے کلمہ ہے، اس پہ سکون ہے، اور آخری جو لام کلمہ اس پہ پیش ہے. لیکن یہاں جو عین کلمہ ہے اس پہ زبر ہے، اس پہ کیا تھا؟ پیش. اسی طرح آگے آئے، دیکھیے پہلے یہ جو ہے، پہلے یہ جو دیا گیا ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ اس کا حرف اس لفظ کا نہیں ہے، بلکہ یہ نشانی ہے اسی مستقبل اور حال کی، یعنی پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس، یہ اس سے علامت مضارع سے کور ہوتا ہے. تو جہاں یہ لکھا ہوگا یہ، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ہے وہ مضارع ہے. اچھا، مضارع کی پہچان کے یہی نہیں ہے، بلکہ یہ ادھر آ جائیں، یہ 4 لفظ ہیں، یہ ہر فعل کے شروع میں لکھے ہوں گے یا، یعنی کہ عام طور پہ یا سے وہ کی مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی غائب کے جتنے ہوں گے وہ یہ سے دیے ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر تے سے تقریباً حاضر کے ہوتے ہیں، اور الف سے ایک جملہ ہوتا ہے میں، یعنی اس میں ایک ہی لفظ لیا گیا ہے میں کا، اور نون سے ہم. ٹھیک ہے، تو یہ علامت جب بھی دی ہوگی، یا ہم آگے جا کے پڑھیں گے، تو یہ ہمیں بتائے گا کہ ہر فعل کے شروع میں، یہ فعل تھا ضربا، اس سے پہلے یہ نظر آیا، جلسہ ہے، یہاں پر ضربا ہے تو یہ نظر آیا، جلسہ ہے تو یہ نظر آیا، ضربا ہے تو یہ مضارع بنانے سے پہلے یہ علامتیں مضارع کہلاتی ہیں. سب میں لگا بھائی، یہ علامت مضارع ہے. ٹھیک ہے، یہ علامت مضارع ہے. تو آپ کو میں جو فرق بتا رہا تھا، جو تبدیلی آئے گی وہ عین کلمے پہ آئی، باقی سب جگہ یہی ہے. جیسے یہ پہ علامت مضارع ہے، اور یہ پہ حرف کا وہ ہے، پہ کیا ہے؟ سکون. یہاں پر یہ علامت مضارع ہے، اور پہ کیا ہے؟ سکون. یہ علامت مضارع، اور یہ پہ کلمہ ہوا پہ سکون. اسی طرح
عین کلمہ پہ یہ پیش ہے یہاں پر، اور یہاں پر زبر ہے، یہاں پر زیر ہے، یہاں پر بھی زیر ہے، یہاں پر زبر ہے سوری، اور آخری جو لام کلمہ ہے اس پہ پیش ہے، یہاں پر پیش ہے، یہاں پر پیش ہے. جو تبدیلی ہے وہ عین کلمے پہ ہے، عین کلمے پہ. ٹھیک ہے، تو آپ کو جو تبدیلی دیکھیں گے وہ جب بتائے گا، جیسے اس نے کہا کہ آپ نے ڈکشنری دیکھی، اٹھا کے دیکھا، ایک لفظ اٹھا لیا، خلا کا ہے، خلا کے آگے وہ ڈکشنری میں چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ باب نصارہ اور ینصرو سے، باب نصارہ ینصرو. اب اسی وزن پہ نصرہ ینصرو، اب دیکھیں، صدقہ یصدقو، بسطہ، غلطی ہوگی یہاں پہ، بسطہ یبسطو، بلغا یبلغو. دیکھ رہے ہیں وزن سب کا. حکمہ یحکمو، طلبہ یطلبو، ذکرہ یذکرو. اسی طرح آن ورڈ بہت سے لفظ آتے رہیں گے. ماضی میں دیکھیں فتحہ تھا یہاں پر، رفع یرفعو، پہ وہ ہے. سمع، سمع یہ اس کے معنی کیا ہوتا ہے کہ اجازت لینا. سمع معنی اجازت لینا. سمع یسمع، اس کے معنی ہو گئے سمع اس نے اجازت لیا، یسمع وہ اجازت لیتا ہے یا لے گا، دونوں ہوتے ہیں. باسا وہ اٹھائے گا، اٹھایا، یبس وہ اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا. قرأ یہ، اور اسی وزن پہ یقرأ، یفتح، یقرأ، یذهب، یفتح، یجعل، یفتح. دیکھیں وزن سارا ایک جیسا آئے گا. اسی طرح جب آپ دیکھیں گے کہ کوئی لفظ آیا اس پہ باب ضربہ کا زواد لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زواد کا مطلب ضربہ یضربو. اب سارے لفظ اسی پہ آئیں گے، ضربہ یضربو، جلسہ یجلسو، ظلمہ یظلمو، صبرہ یصبرو. اسی طرح آن ورڈ. اور اسی طرح سمعہ کا جو آیا تو سمعہ کسلا یسمعو، سمعہ یسمعو، کسلا یکسلو. لائقہ معنی چاٹنا ہوتا ہے، یلعقو. نادمہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، تو یندمو. جہلا نہ پہ جاننا، جسے جاہل بھی کہتے ہیں، جو نہیں جانتا اس کو جاہل کہتے ہیں. جہالا نہیں جاننا، یجلو نہیں جانتا ہے. مرضا بیمار ہونا، یمرضو بیمار ہوتا ہے یا ہوگا. تھوڑا سا میں نے کوشش کی جلدی جلدی چل کے، ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات سے تھوڑا سا وہ ہو رہے ہوں گے، اور آپ کیونکہ پہلی مرتبہ آئے ہیں اس لیے آپ کے لیے تو تھوڑا سا وہ ہو رہا ہوگا. لیکن یہ قرآن میں تمام چیزیں جو ہیں موجود ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں لکھا ہوگا یضربو، یہ یفتحو، یہ سارے قرآن میں موجود ہیں لفظ. جو بھی ہیں آپ کو جب استعمال کریں گے تو یار یہ آیا تو یہ ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اب یہ جیسے یہاں پر کوئی لفظ لے لیں، اس کو ہم سمجھا دیں اس کو ایک دفعہ، اس کے بعد ہم یہ شروع کریں گے. کوئی لفظ آپ میں سے ایک لفظ بول دیں، اس میں سے کوئی بھی لفظ، دونوں میں کسی میں سے ایک لفظ بول دیں. رجا ہے، صبرہ. تو صبرہ کس میں آئے گا؟ اب آپ دیکھیں ڈکشنری اٹھایا آپ نے تو آپ نے دیکھا باپ ضربہ سے ہے. یہ تو باپ ضربہ سے، باپ ضربہ کا کیا ہے؟ ضربہ یضربو. ٹھیک ہے، ضربہ یضربو ہے. تو ہم یہاں پہ زواد لکھیں گے اور عین کلمہ بچھوڑ دیتے ہیں، آخری لفظ بے ہے. اور یہ ہو گیا یز، اور یہ جب ہو گیا ہمیں پتا ضربہ کا ہے، یز زیر ہے، یضربو. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا واحد جو ہوگا ضربہ یضربو ہوا. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوا ایک آدمی نے مارا، یضربو ایک آدمی نے مارا. اب ہم کہتے دو آدمی نے مارا. تو جب دو آدمی کہیں گے اس کی ساؤنڈ ہمیشہ ضربہ کا جو ہے آنے کی ساؤنڈ آ جائے گی. تو یہاں پہ لکھا ہم نے یز را با، تین حرف یہ تھے، زواد رے بے. تو کیا ہوا؟ یز رے یزربانے. یزربانے مانے دو آدمی نے مارا. ٹھیک ہے، اب بہت جگہ ایسا ہوگا جیسے یہاں واؤ آیا
تو ہم اس کے حساب سے اس کے پہلے لفظ کو اس کے مطابق لائیں گے. کیا مطابق لائیں گے؟ جیسے الف ہو تو زبر لائیں گے، اگر یہ ہو تو زیر لائیں گے، واو ہو تو اس سے پہلے پیش لگائیں گے. اسی لیے یہاں پر جب لکھا زواد رے بے، اب اصولاً تو یہ یز رے بانا ہوتا تھا، لیکن یہ چونکہ آگے واو ہے اس لیے اس کو پیش کر دیں گے. یضربونا ان سب نے مارا. ایک بار دیکھ لیں پھر سے. یضربو اس نے مارا، یضربانے ان دو نے مارا، یضربونا ان سب نے مارا. ٹھیک ہے. مؤنث جب آ گئے تو یہاں پر زواد اور یہ مؤنث کے لیے ہم شو کرتے ہیں سے، یعنی وہ مؤنث یا اس. ٹھیک ہے. تو تے سے اور یہ رے اور یہ بے. تضربو اس مؤنث نے مارا، تضربو اس مؤنث نے. اب اس میں بھی آنے لگا دیں گے تضربانے اس دو مؤنث نے مارا. تضربنا یہاں پر مؤنث کا یہ بے ہوگا. تضربنا ہمیشہ مؤنث پہ یہاں لام کلمے پہ سکون ہوگا جب بھی مؤنث کے ہم کریں گے تو یضربنا، یضربنا ان سب عورتوں نے مارا. اب مخاطب کا ہو گیا، رات لگایا تز رے بو. یہ جو دیکھ رہے ہیں نا آپ سکون، یہ وزن ہے اس کا. تضربو تو نے مارا، تضربانے تضربانے مانے تم دو نے مارا. تضربونا سوری شکریہ تم کریں گے. تضربانے وہ دو مارتے ہیں یا ماریں گے. تضربونا وہ تم سب مارتے ہو یا مارو گے. یہاں پہ تم دو مارتے ہو یا مارو گے، تم سب مارتے ہو یا تم سب مارتے ہو یا مارو گے. اور یہاں سے تو نے مارا، تضربو مانے تو نے مارا، تضربانے تم دو نے مارا، تضربونا تم سب نے مارتے ہو یا مارو گے. مارا نکلتا بار بار فیل اب پڑھ کے آئے نا ماضی. اچھا اب یہ اس کا جو ہے، اس کے الف کا جو ہے بازار ہے، اس کے معنی ہوتا ہے میں نے یا اس نے. اچھا اور یہ نون جو ہوتا ہے ہم کے لیے ہوتا ہے. اس کے لیے ایک ایک ہے، الف سے ایک لفظ بنتا ہے، نون سے بھی ایک لفظ بنتا ہے. یہاں میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو یہ ہے یہ 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تے جو ہے 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے، الف یہ 1 مرتبہ استعمال ہوگا، یہ 1 مرتبہ استعمال ہوگا. تو یہاں پہ از رے بو، اضربو میں مارتا ہوں یا ماروں گا. اضربو مانے کیا ہوا؟ میں مارتا ہوں یا ماروں گا. نضربو ہم مارتے ہیں یا ماریں گے. اور اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں، ہم دو مارتے ہیں یا ماریں گے یا. ٹھیک ہے. یہ ہوا. اب یہاں رہ گیا اس کا یہ تھا تضربو تو مارتا ہے مار گیا. یہاں جو ہے مؤنث کا آ گیا تضربینا. تضربینا تو مارتی ہے یا مارے گا. سارے کا اسی طرح آئے گا، اگر جب کوئی دوسرا لفظ آئے گا نا ہم کریں گے آپ تو آئے گا. اور یہ تضربانے تو مارتی ہے یا مارے گی. جواب رے بے. ٹھیک ہے. تضربانے تو دو مارتی ہو یا مارو گی. تضربنا تضربنا مانے تم سب مارتی ہو یا. تھوڑا ابھی مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن آپ کو جب یہ ویڈیو مل جائے تو اس کے بعد آپ تھوڑا سا پریکٹس کر دیں گے تو ہو جائے گا. یہ ایک وہ تھا جو ہم نے کر دیا، اور آپ کو یاد کرنے کے لیے میں نے وہاں بھی لکھ دیا ہے
نصرہ مزارہ تو نصرہ کا ینصرو، ضربہ کا یضربو، فتح کا یفتحو، سمع کا یسمعو، ادھر لکھا ہوا ہے نا، نصرہ کا ینصرو، ضربہ کا یضربو، فتح کا یفتحو، سمع کا یسمعو، حسبہ کا یحسبو، کرمہ کا یکرمو. ٹھیک ہے، نیچے علامت یہ یتان کہتے ہیں، اسے یتان کے نام سے یاد رکھ سکتے ہیں. اس میں یہ بھی آتا ہے، تے بھی آتا ہے، الف بھی آتا ہے، نون بھی آتا ہے، اور سب پہ زبر ہوگا. جب ایکٹیو وائز ہوگا تو سب پہ زبر ہوگا. ٹھیک ہے، آئیے پڑھتے ہیں. بے معنی آئیے، بے معنی سے، یہ اس کے معنی ہوتا ہے سے یا ساتھ. ٹھیک ہے، آئیے معنی کون سے. آئیے آپ نے سنا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سے نعمت. تو بے آئیے کون سی. جامعہ آپ جانتے ہیں یونیورسٹی جامعات یدرسو، یہ درسا تھا، اس کا ہم نے جب دیکھا ڈکشنری میں تو اس میں لکھا تھا اس کے آگے نون. تو ہم نے کیا کیا یہاں پر ید تو ید رسو. ٹھیک ہو گیا، ید رسو عبداللہ. کون سے جامعہ میں عبداللہ پڑھتا ہے، کون سے جامعہ میں، یہ جامعہ بھی ید رسو عبداللہ. ید رسو وہی ہوگا، ید رسو وہ پڑھتا ہے. اس کے معنی کیا ہے، وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، دونوں معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں معنی جملے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی پڑھتا ہے. ید رسو بجامعات ریاض، وہ جامعہ ریاض میں پڑھتا ہے. فی معنی میں، جیسے ان میں معنی آتا ہے انگلش میں. فی آئیے کون سے کلیاتو، کالج میں یا کلیہ اس کو کہتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کو بھی کہتے ہیں. ہمارے اس یونیورسٹی میں لکھا تھا کلیہ فلانا، کلیہ فلانا کلیہ، کیا کہتے ہیں اس کو، کلیہ شریعہ، ہیں کلیہ شریعہ، کلیہ شریعہ، یعنی شریعہ کلیہ فنون. ہاں اس کو کیا لا، کیا لا، کلیہ شریعہ لا ڈپارٹمنٹ. اچھا آئیے کون سے کلیہ میں، کالج بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، کون سے کالج میں یدرسو پڑھتا ہے. یدرسو وہ کون سے کالج میں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو رہا ہے. یدرسو کیوں ہوا کہ وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا. اس کا ماضی کیا ہوگا، درسا. تو جواب ہے یدرسو، وہ پڑھتا ہے فی کلیتی، فی کلیتی انسیاتی، ہندساتی. مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، ہندساتی میں انجینئر. تو وہ پڑھتا ہے انجینئرنگ کالج میں. ٹھیک ہے، یدرسو فی کلیتی ہندساتی، ہندساتی. اور انجینئر کیا کہتے ہیں، مہندس، اور عورت مہندساتن. فی اب یہاں ہے فی آئیے کون سے کلیہ میں، فی آئیے کلیہ کون سے کالج میں یدرسو پڑھتا ہے. کون پڑھتا ہے، عیسیٰ. جب تک اگر یہاں تک رہتا تو کون سے کالج پڑھتا ہے، لیکن جب ظاہر ہو جاتا ہے کہ کس کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ہم کہیں گے کون سے کالج میں عیسیٰ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، آگے آ جائے. اب بتائیے کون سے کالج پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے یدرسو، وہ پڑھتا ہے فی کلیت طب، وہ میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ ہو رہا ہے تو ایسے ہی. اچھا پھر آگے پوچھتے ہیں، وہی ایک چیز ہے، اس کو آپ پریکٹس کرانے کے لیے بار بار کہی جا رہی ہے. فی آئیے کلیتی یدرسو ابراہیم. جب اگر یہاں تک رہتا ہے تو کون سے کالج میں پڑھتا ہے، پتہ نہیں کس میں. اب یہ ظاہر ہو گیا ابراہیم کے بارے میں پوچھیں تو کہیں گے فی آئیے کلیتی یدرسو ابراہیم. ابراہیم کون سی کلاس میں پڑھتا ہے. اصل میں ہمیں تھوڑا سا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زبان میں پہلے کچھ آتا ہے، جیسے ہم کہیں گے کہ ایک لفظ ہے کہ احمد نے حامد کو مارا. تو احمد نے فائل جو ہے
مارنے والا جو ہے پہلے آ گیا احمد میں، اور محمود کو مفعول آ گیا جس پہ کام کا اثر ہوا، اور مارا فعل ہے. تو اس طرح ہمارے پہلے فاعل آتا ہے، فعل آتا ہے، مفعول آتا ہے، اور پھر فعل آتا ہے. لیکن عربی میں پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، اور پھر مفعول آئے گا. ٹھیک ہے. جب ہمیں کہیں گے نا ضربا، ضربا اور مارا، لیکن ضربا فعل ہے تو جس کا نام لکھیں گے اس کو ہم پیش نظر کہیں گے ضربا احمد حامدن، احمد نے اس کو مارا. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے جب ہم اپنی طریقے سے بولتے ہیں تو پہلے فاعل بولتے ہیں، پھر مفعول بولتے ہیں، پھر فاعل بولتے ہیں، اس لیے آگے پیچھے ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے. تو فی ای کلیت یدرس ابراہیم، ابراہیم پڑھتا ہے کون سی کالج میں، یا کون سے کالج میں ابراہیم پڑھتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے یدرس ابراہیم، ابراہیم پڑھتا ہے فی کلیت تجارت، وہ کامرس میں پڑھتا ہے. یدرس ابراہیم پڑھتا ہے کامرس کالج میں. فی ای کلیت یدرس اسحاق، فی ای مانے کون سے میں، کون سے کالج میں، فی ای کلیت کون سے کالج میں یدرسو پڑھتا ہے اسحاق. ٹھیک ہے. تو اس کا یدرسو جواب کیا ہے؟ یدرسو اسحاق فی کلیت ادب. تو اسحاق پڑھتا ہے ادب مانے جس سے کیا کہتے ہیں آرٹس میں پڑھتا ہے، یا لٹریچر میں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. لٹریچر میں پڑھتا ہے. لٹریچر تو کیا کہتے ہیں لٹریچر کی کلیے کو؟ کون سا کالج؟ آرٹس کالج جو ہوتا ہے، آرٹس کالج میں پڑھتا ہے. فی ای کلیت یدرسو، کون سی کالج میں اسماعیل پڑھتا ہے؟ فی ای کلیت یدرسو اسماعیل، اسماعیل کون سے کالج میں پڑھتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے یدرسو اسماعیل، اسماعیل پڑھتا ہے فی کلیت العلوم. تو سائنس، علوم کہتے ہیں سائنس، کریمنل سائنس. ٹھیک ہے. تو اسماعیل پڑھتا ہے سائنسی ڈپارٹمنٹ میں، یعنی سائنس کالج میں. ٹھیک ہے. جلدی سے نکلتا ہے کہ آپ کو وقت کم سے کم ہو. اچھا. اینا تدرس اخوات عبداللہ، تو اخوات عبداللہ یہ اصل میں جنہوں نے پڑھا ہے یہ جو ہے آپ کو مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. اینا، اینا مانے ہوتا کہاں، اینا مانے کہاں، یہ مانے کون سا لکھا ہوا ہے کہاں، اینا مانے کہاں. اینا تدرس کہاں پڑھتی ہیں. اخوات مانے بہنیں. ٹھیک ہے. عبداللہ، اخوات تو عبداللہ، یہ پہچان یہ ہے کہ اس پہ لام نہیں ہوتا اور دو پیش نہیں ہوتی، ترمیم نہیں ہوتی. یہ جو پڑھ چکے ہیں ان کو پتہ ہے، اس جو پڑھ چکے ہیں وہ. تو اخوات عبداللہ مانے عبداللہ کی بہنیں کہاں پڑھتی ہیں. اس کے جو ان دونوں کا جو اسٹرکچر ہے نا وہ کا کی کے معنی ہوتا ہے. عبداللہ کی بہنیں، اخوات عبداللہ. ٹھیک ہے. یاد آ گیا. عبداللہ کی بہنیں کہاں پڑھتی ہیں. جواب ہے یدرسنا، یہ جمع تھی اس لیے یہاں دیکھیے یہ آیا ہے یہ والا. ادھر ہم نے کیا کیا ہے ہلکے اعراب کے ساتھ ید یہ پھر کیا بنے گا یدرسنا، یدرسنا. یہاں بھی یدرسنا ہی ہے. یدرسنا فی مدرسۃ خالد بن ولید متوسطاً بمکہ تھے. ٹھیک ہے. وہ سب پڑھتی ہیں خالد بن ولید مدرسے میں، یعنی سیکنڈری اسکول مکہ میں، مکہ کے سیکنڈری اسکول خالد بن ولید مدرسے میں پڑھتی ہیں. یوں ہوگا ہماری اردو میں. پہلے کہیں گے وہ پڑھتی ہیں مکہ کے سیکنڈری اسکول خالد بن ولید میں. ٹھیک ہے.
اینا یسکن. اب چونکہ وہ عبداللہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس لیے یسکن. یہ سکنہ ہے جو باب نصرہ سے ہے. یسکن نصرہ رہنے کی جگہ سکن. نصرہ اور ینصرو. این یسکن. تو ہمیں بھی اس کو اسی وزن پہ لانا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو سکنہ ہے, سکنہ تو بنے گا یہ یس. ٹھیک ہے. اینا یسکن عبداللہ. عبداللہ پہلے ہم نے بول رہے اس لیے اردو میں عبداللہ کہاں رہتا ہے. اینا میں نے بتایا تھا نا کہاں. اینا یسکن عبداللہ. عبداللہ کہاں رہتا ہے. کسی پوچھنا عبداللہ کہاں رہتا ہے تو ہم کہیں گے اینا یسکن, اس کا نام لے لیا عربی میں. اور ایسے پوچھتے ہیں اردو میں تو ہم کہیں گے فلاں آدمی کہاں رہتا ہے. ٹھیک ہے. یسکن وہ رہتا ہے اسی وزن پہ, ینصرو کے وزن پہ یسکن ہے. یسکن عبداللہ. عبداللہ رہتا ہے ماں قریب لہو, اس کے گھر کے قریب, یعنی اس کے قریب. تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا لیکن ابھی یہ پہلی کلاس ہے اس لیے تھوڑا سا آپ بار بار جب کریں گے اس قسم کے جب پتہ چل جائے ہمیں کہ جیسے اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر جو آیا ہے وہ باب نصرہ کا آیا ہے. جیسے درسا تھا باب نصرہ سے تھا, درسا یدرسو, نصرہ ینصرو. ٹھیک ہے. پھر آیا سکنہ. سکنہ تھا وہی نصرہ کی فیملی کے تھا تو سکنہ یسکنو. ٹھیک ہے. سکنہ یسکنو. پھر ایک اور لفظ کیا آیا تھا دو ہی ہے. اچھا یہ ایک رہ گیا اینا یسکنو اخواتہ. اس کے اخواتہ اس کے بھائی جو ہیں کہاں رہتے ہیں. یسکنو اخواتہ اس کے بھائی جو ہے فی مہاجر. مہاجر کہتے ہیں ہاسٹل کو, حاجی. جامعہ کے ہوٹل میں رہتے ہیں, ہاسٹل میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی سوال ہو کر لیں کیونکہ میں بہت جلدی جلدی چلاؤں. مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میں اتنا فاسٹ جا رہا ہوں تو پتہ نہیں کہاں تک ہے. کوئی لفظ ایسا رہ گیا ہو جس کے بارے میں یعنی جلدی میں بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ میں مضارع کے بجائے ماضی کے وہ کہہ دے گیا. تو آج ہم نے کلاس کوئی سوال ہو ایسا کریں کوئی ایسے کوئی فرق ہے؟ نہیں اس میں کوئی فرق نہیں. اصل میں یہ جملہ بتاتا ہمیں کہ جب میں کہوں گا کہ جیسے کوئی کہتے ہیں تدرسو فاطمہ تو اس کا مطلب وہ فاطمہ پڑھتی ہے, لیکن وہ تدرسو احمد تو احمد پڑھتا ہے. یہ مذکر کا مخاطب میں تدرسو آتا ہے اور یہ غائب کے اس میں غائب کے مونس میں تو آتا ہے. اس لیے نام سے اور جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذکر جو ہے کنس کا ہے. تو وہ ہمیں بتائے گا جملہ کہ ہم جب جملہ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کا. یہ آپ کا سوال بالکل وہ ہے یعنی 100% صحیح ہے کہ جب تدرسو کا بھی تو آتا ہے اور تدرسو بھی سیم لفظ ہے اس کا آیا. اسی طرح میں بتا دوں دیکھیے یہاں پر بھی ایک ہی چیز نہیں اور بھی چیز ہے. جیسے یہاں تجربانے, ٹھیک ہے پڑھا, یہ بھی تجربانے یعنی مرد کے لیے بھی تجربانے عورت کے لیے بھی تجربانے. یہاں دیکھ لیں کہ یہ غائب کا ہے, اس میں بھی یہ سے غائب کا پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. یضربانے اور یہ بھی تجربانے آ گیا یہ مونس کا. تو آنے ساؤنڈ سیم ہے لیکن یہ ہے ہمیں ایک تو یہ بتائے گا کہ یہ کون سی اس کے ہے مذکر ہے مونس ہے. پھر یہ بتاتا ہے کہ ہم کس کے لیے بول رہے ہیں, جملہ بتا دیں. جیسے میں کہوں وہ, اب جب تک ہمیں آگے کا جملہ نہیں پتا وہ جا رہا ہے پتہ چل کے مرد ہے, وہ جا رہی ہے تو کیا معنی ہوا وہ مونس ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری زبان میں بھی بہت سی چیزیں ایسے ہیں کہ جیسے ہمارے اس میں جیسے وہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں جو ہے عورت کے لیے بھی ہے میں مرد کے لیے بھی ہے. ہماری زبان میں یہ ہے, عورت بھی بولتی میں جاؤں گی, مرد بھی بولتا میں جاؤں گا. یہ جاؤں گا اور جاؤں گی جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ مرد نے بولا ہے یا عورت نے بولا ہے. تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. میں نے جو شروع میں بتایا تھا اس لیے بتایا تھا کہ جو زبان ہے پہلے آتی ہے پھر بیٹھتے ہیں تمام
وہ ग्रामर बनाने वाले बैठते हैं। तो बहुत सी जगह ऐसा होता है कि आपने इंग्लिश में देखा है, देखिए जैसे कट कट कट, इंग्लिश में कट 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 तीनों है, लेकिन एक कट जो है मतलब फर्स्ट फॉर्म का है, दूसरा सेकंड फॉर्म का, तीसरा थर्ड पार्टिसिपल है, लेकिन सब में कट कट लगा हुआ है। तो वो हर ज़बान का यही कायदा है कि उनकी ग्रामर बाद में बनती है, तो बहुत सी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं या उनको वो करना पड़ता कि ये ऐसे ही होगी। जैसे वॉक में हम एल नहीं पढ़ते, हमारे आदत है, लेकिन हम कहें वाल क्यों नहीं पढ़ते भाई, एल क्यों नहीं पढ़ते, तो वो उनका कायदा है, लिखते ज़रूर है, पढ़ते नहीं है। इसी तरह हम भी ऐसे करते हैं कि जहाँ तशदीद दरा हो लाम नहीं पढ़ते, वहाँ पर हम फ़ौरन जम दे के उस तशदीद पे चले जाते हैं। तो वो कायदा है, क्योंकि ये हमारी ज़बान नहीं है, जैसा वो बोलते हैं, जैसा वो पढ़ते हैं, जैसा वो करते हैं, हम उसी तरह करेंगे तो हमें आएगी। एक और मैं मिसाल देता हूँ, जैसे अब मैं एक लिखता हूँ कि जैसे ये लिखा है, इससे आप क्या पढ़ेंगे, पढ़िए। पढ़ा लिखा सुना। पढ़ा लिखा सुना। मैंने हालांकि आपको इसको पढ़ा नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा पढ़ा, इसको लुखा नहीं पढ़ा, आपने लिखा पढ़ा, इसको सुना नहीं पढ़ा, सीना नहीं पढ़ा, सुना पढ़ा, हालांकि मैंने नहीं लगाया था। वो बोलने वाले पे होता है, फिर बोलते बोलते आप भी है ना इसमें भी आती हो जाएंगे कि आपको फ़ौरन पता चल जाएगा ये असल में ये है। जज़ाकल्लाह, कोई गलती अगर हुई हो